آج سے تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے، جب نہ موبائل تھا نہ بجلی تھی نہ کوئی گھڑی، بس آسمان کے تارے وقت بتاتے تھے اور لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتے تھے۔ اس زمانے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا سبز پور۔ سبز پور میں درخت اتنے گھنے تھے کہ دوپہر میں بھی چھاؤں رہتی تھی۔ ندی کا پانی اتنا صاف تھا کہ نیچے پتھر گنے جا سکتے تھے۔ لوگ مل جل کر رہتے تھے، خوشی میں بھی اور دکھ میں بھی۔ لیکن اس گاؤں میں ایک راز چھپا تھا، ایک ایسا راز جسے کوئی نہ بولتا تھا نہ کوئی پوچھتا تھا، اور یہ راز جڑا تھا دو دوستوں سے، فرحان اور روشن۔ فرحان ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا، 18 سال کی عمر، سانولا رنگ، آنکھوں میں ہمیشہ سوال۔ اس کے ابو مٹی کے برتن بناتے تھے اور فرحان ان کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ بولنے سے زیادہ سوچتا تھا، یہی اس کی خاصیت بھی تھی اور کمزوری بھی۔ روشن فرحان کا سب سے پرانا دوست، دکھنے میں خوبصورت، باتوں میں میٹھا، لیکن اندر سے کیا تھا، یہی تو کہانی ہے۔ روشن کے ابو گاؤں کے سب سے امیر آدمی تھے۔ ان کا نام تھا ماسٹر کریم۔ زمین بھی ان کی، دکان بھی ان کی، اور گاؤں میں عزت بھی سب سے زیادہ ان کی۔ لیکن عزت اور سچائی ہمیشہ ساتھ نہیں چلتی، اور یہ بات فرحان کو بہت دیر بعد پتہ چلی۔ فرحان اور روشن بچپن سے دوست تھے، ایک ہی گلی میں کھیلے، ایک ہی مدرسے میں پڑھے، ایک ہی ندی میں نہائے۔ جب فرحان کے گھر کھانا کم ہوتا، روشن اس کے لیے روٹی لاتا۔ جب روشن ڈرتا رات کو، فرحان اس کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ گاؤں والے کہتے تھے، یہ دونوں جسم ہیں تو الگ لیکن روح ایک ہے۔ لیکن دوستو، یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان بھی بدل جاتا ہے۔ فرحان کی عمر جب 19 سال ہوئی تو اس کے ابو بیمار پڑ گئے، ہاتھ کانپنے لگے، برتن بنانا بند ہو گیا، گھر میں پیسے ختم ہونے لگے، اور ٹھیک اسی وقت ماسٹر کریم نے فرحان کے ابو کو ایک پیشکش دی۔ اپنی زمین میرے نام کر دو، میں تمہارے بیٹے کو نوکری دیتا ہوں، 3 وقت کی روٹی اور مہینے کا حساب۔ فرحان کے ابو نے سوچا کیا کریں، اور آخر میں ہاں کر دی۔ فرحان کو خوشی ہوئی، روشن کے ابو کے پاس نوکری ملی، مطلب روشن کے قریب رہے گا، سب ٹھیک ہوگا۔ لیکن فرحان کو نہیں پتا تھا یہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ فرحان پہلے دن نوکری پر گیا۔ ماسٹر کریم نے کہا، تمہارا کام ہے ہمارے گودام کی دیکھ بھال کرنا، رات کو تالا لگانا، صبح کھولنا، بس یہی کام ہے۔ فرحان نے سر ہلایا، جی۔ پہلے دن سب ٹھیک رہا، دوسرے دن بھی، لیکن تیسرے دن فرحان نے گودام میں کچھ عجیب دیکھا۔ رات کے وقت جب وہ تالا لگانے آیا، گودام کے پچھلے دروازے سے کچھ لوگ چیزیں باہر لے جا رہے تھے۔ فرحان رک گیا، اندھیرے میں چھپ گیا، آنکھیں تیز کی اور پہچان لیا، وہ لوگ ماسٹر کریم کے آدمی تھے، اور جو چیزیں باہر جا رہی تھیں وہ گاؤں کے اناج کے تھیلے تھے، وہی اناج جو غریبوں کے لیے جمع کیا گیا تھا، بارش کے موسم کے لیے، مشکل وقت کے لیے۔ فرحان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے سوچا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ماسٹر کریم غریبوں کا مال چرا رہے ہیں؟ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، بولنا چاہتا تھا، لیکن ڈر گیا، واپس آ گیا۔ اگلے دن فرحان روشن کے پاس گیا، روشن مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ روشن مسکرایا، کیا ہوا؟ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ فرحان نے سب بتا دیا، رات والی بات، گودام، تھیلے، آدمی، سب کچھ۔ روشن کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، فرحان تم نے غلط دیکھا ہوگا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ فرحان نے کہا، نہیں روشن، میں نے صاف دیکھا۔ روشن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے ابو ایسے نہیں ہیں، تم زیادہ سوچ رہے ہو، بھول جاؤ یہ بات، نوکری خطرے میں آ جائے گی۔ فرحان چپ ہو گیا، گھر واپس آ گیا، لیکن اس کا دل نہیں مانا۔ دوستو، یہی ہوتا ہے نا، جب سچائی سامنے ہو اور قریبی لوگ آنکھیں بند کر لیں تو انسان الجھ جاتا ہے۔ فرحان بھی الجھ گیا۔ 2 ہفتے گزر گئے، فرحان خاموش رہا، کام کرتا رہا، لیکن اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ پھر ایک رات بارش آئی، زوردار بارش، اور گاؤں کے لوگ گودام کے پاس آئے، وہ اناج لینے جو سردی کے لیے جمع کیا تھا۔ گودام کھلا، اندر گئے اور واپس آئے خالی ہاتھ، گودام خالی تھا۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، بوڑھی عورتیں رونے لگیں، ہمارا اناج کہاں گیا؟ بچے کیا کھائیں گے؟ ماسٹر کریم نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مجھے نہیں معلوم،
ضرور چوری ہوئی ہوگی۔ اور پھر ان کی نظر فرحان پر پڑی۔ یہ لڑکا رات کو گودام پر رہتا تھا، یہی ذمہ دار ہے۔ لوگ فرحان کی طرف مڑ گئے۔ فرحان کانپ گیا۔ نہیں، میں نے نہیں چرایا، میں نے تو اس رات دیکھا تھا آپ کے آدمی۔ ماسٹر کریم نے غصے سے کہا، جھوٹا لڑکا، میرے آدمی پر الزام لگاتا ہے۔ اپنے باپ کی زمین کے بدلے نوکری ملی اور اب چوری بھی کی۔ لوگ ناراض ہونے لگے۔ فرحان نے روشن کی طرف دیکھا مدد کی امید سے، لیکن روشن خاموش کھڑا تھا، نظریں نیچے تھیں۔ فرحان کو لگا زمین کھسک گئی پاؤں تلے سے۔ فرحان کو گاؤں سے نکال دیا گیا۔ اس کے ابو جو پہلے سے بیمار تھے اور بھی ٹوٹ گئے۔ فرحان جنگل کی طرف نکل گیا اکیلا۔ رات کو درخت کے نیچے بیٹھا آسمان کی طرف دیکھتا رہا، اور اس نے خود سے پوچھا، کیا سچ بولنا اتنا غلط تھا؟ کیا مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا؟ دوستو، یہ سوال بہت بڑا ہے۔ کبھی نہ کبھی ہم سب کے سامنے یہ لمحہ آتا ہے جب سچ بولنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ فرحان نے وہ رات وہیں گزاری۔ صبح ہوئی، اٹھا اور ایک فیصلہ کیا، میں واپس جاؤں گا، لیکن اس بار ثبوت لے کر۔ گاؤں کے قریب ایک بوڑھے آدمی کا گھر تھا، چاچا رحیم۔ چاچا رحیم گاؤں کے باہر رہتے تھے، اکیلے، لیکن ہر بات دیکھتے تھے۔ فرحان ان کے پاس گیا۔ چاچا، آپ نے کچھ دیکھا ہے کیا؟ چاچا رحیم مسکرائے، بیٹے میں نے سب دیکھا ہے، لیکن کوئی سنتا نہیں بوڑھوں کو۔ انہوں نے فرحان کو بتایا۔ وہ تھیلے شہر کے ایک تاجر کے پاس گئے۔ کریم نے سستے میں بیچ دیے اور اس کا حساب میرے پاس ہے۔ چاچا رحیم نے ایک کپڑے کا پرانا ٹکڑا نکالا جس پر نشانیاں بنی تھیں، حساب لکھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور لکھ لیا۔ فرحان کی آنکھیں بھر آئیں۔ چاچا، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ چاچا نے کہا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن سچ کے لیے چلنا پڑے تو چلوں گا۔ فرحان اور چاچا رحیم گاؤں واپس آئے۔ لوگ جمع ہوئے۔ فرحان نے کہا، سنیے، مجھ پر الزام ہے، لیکن سچ سنیں پہلے۔ چاچا رحیم نے وہ کپڑا نکالا، حساب پڑھا، تاجر کا نام کیا تھا، کتنا اناج گیا، پیسے کہاں گئے۔ لوگ چپ ہو گئے۔ ماسٹر کریم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ لوگوں نے ماسٹر کریم کو گھیر لیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کریم نے انکار کیا، لیکن اب سب جانتے تھے۔ اور پھر روشن آگے آیا۔ سب کی نظریں اس پر۔ روشن نے پہلے ہاں، پھر نہیں، پھر آنکھیں بند کیں اور بولا، ہاں میرے ابو نے یہ کیا اور میں جانتا تھا، لیکن میں ڈر گیا تھا۔ میں نے فرحان کا ساتھ نہیں دیا، یہ میری غلطی ہے۔ گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ ماسٹر کریم سے اناج کا حساب لیا گیا، زمین واپس کی گئی، اور گاؤں کے بزرگوں نے مل کر فیصلہ کیا۔ فرحان کے ابو کو زمین واپس ملی۔ لوگوں نے فرحان سے معافی مانگی، اور روشن، وہ فرحان کے پاس آیا سر جھکا کر، فرحان، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کی معافی نہیں، لیکن اگر دو گے تو۔ فرحان نے ایک لمحہ سوچا اور پھر بولا، روشن، تم نے غلطی کی، لیکن آخر میں سچ بولا، یہی کافی ہے، معاف کیا۔ روشن کی آنکھیں بھر آئیں، دونوں نے ہاتھ ملایا۔ دوستو، فرحان کی یہ کہانی 500 سال پرانی ہے، لیکن اس میں جو سچائی ہے وہ آج بھی اتنی ہی تازہ ہے۔ اس کہانی نے ہمیں 3 باتیں سکھائیں۔ پہلی بات، سچ بولنے کی قیمت ہوتی ہے، لیکن سچ کبھی مرتا نہیں۔ دوسری بات، جب سب ساتھ چھوڑ دیں تو گھبراؤ مت، ثبوت اکٹھے کرو، صبر رکھو اور وقت آنے پر بولو۔ تیسری بات، معافی دینا کمزوری نہیں، سب سے بڑی طاقت ہے۔ روشن نے غلطی کی، لیکن اس نے مانی، اور فرحان نے معاف کر دیا، اور یہی اسے سب سے بڑا انسان بناتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا لمحہ آئے جب سچ بولنا مشکل لگے تو فرحان کو یاد کریں، اور اگر یہ کہانی آپ کے دل کو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں لکھیں، فرحان جیسا بنوں گا، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کہاں تک پہنچے۔ اگلی کہانی اور بھی گہری ہوگی، اور بھی پرانی، اور بھی سچی۔ تو ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔